بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ وانتم فجزاکم اللہ۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دین اسلام میں نکاح یعنی شادی کی اہمیت۔ اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ خالص دینی و شرعی تعلیمات کی روح سے اگر غور و فکر کیا جائے، اور مزید یہ کہ جو معاشرتی اقدار ہیں یعنی سوشل ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر گفتگو کی جائے تو یہ بات بخوبی واضح و ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ موضوع یعنی نکاح اور شادی بیاہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے انسانی معاشرے میں۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں آئیے ہم آپ مل کر مفصل رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ سب سے پہلے ابتدا میں تو محترم آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نکاح، اس کے لفظی و شرعی معنی کے بارے میں گفتگو فرمائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ لفظ نکاح یہ ایک عربک کلمہ ہے، اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 230 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 22 23 24، تو یہ کلمہ استعمال میں آیا ہے دو معنی میں۔ ایک معنی ہے اس کا صرف مجرد عقد کے، اور دوسرا معنی اس کا آتا ہے جماع کے۔ تو جہاں پر حتی تنکح زوجا غیرہ ہے تو وہاں پر اس کا معنی الگ ہے، اور جب ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جب یہاں پر نکاح کا ورڈ استعمال کیا گیا تو اس پر مفسرین نے کہا کہ یہاں پر معنی الگ ہے۔ تو پورے طریقے سے جو نکاح قائم کرنے کے دوران جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو عقد نکاح ہوتا ہے اور خانہ پوری ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کیا تم نے قبول کیا تو پھر اس کے جواب میں آتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تو یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ سارا اس کو کہتے ہیں عقد کو۔ پھر اسی طرح جماع کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے۔ صحیح، وہ تو ایک ثانوی مرحلہ ہے۔ ایک ثانوی مرحلہ ہے۔ جیسا کہ عرب کے لوگ بھی کیا یہ ورڈ استعمال کرتے تھے؟ کیا قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کیا یہ کلمہ استعمال میں تھا یا نہیں تھا؟ تو ہم کو لغت کی کتابوں میں یہ بھی معنی ملتا ہے کہ عرب حضرات اپنی زبانوں میں کہتے ہیں تناکحت الاشجار، کہ باغ اتنا گنجان ہے، جنگل اتنا گنجان ہے کہ درخت اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی ٹہنیاں آپس میں مل چکی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ گنجان ایک جنگل اور باغ جس کی ٹہنی آپس میں مل چکی ہوں، تو ایسے اوپر وہ کہتے ہیں تناکحت الاشجار۔ گویا یہ لفظی معنی ہو گیا کہ دو چیزوں کا آپس میں باہم مل جانا۔ جی ہاں، جب ہم اس کو اصطلاح میں بھی دیکھتے ہیں تو اصطلاحی معنی بھی بہت زیادہ بعید نہیں ہے لغت سے، کیونکہ اس کے اندر بھی ملنے کا معنی آتا ہے۔ دو ایسے خاندان جو کبھی اجنبی تھے لیکن
عقد نکاح کے بعد ان کے مراسم بڑھ جاتے ہیں، رشتہ داریاں قائم ہو جاتی دو ہیں۔ افراد جو ہیں زوجین میاں بیوی، پہلے وہ اجنبی تھے، حرام تھے، جی ہاں بالکل، اور اس کے بعد یہ کہ وہ ایک مخصوص رشتے میں منسلک ہو گئے۔ ہو چکے ہیں، تو اس کے کئی اعتبار سے آپس میں ملنے کا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو معنی ہو گئے لفظ نکاح کے، کہ خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا باہم مل جانا۔ جی اور یہ جو نکاح ہے دین اسلام میں شرعی اور اصطلاحی نقطہ نظر سے اگر گفتگو کی جائے تو نکاح کا حکم کیا ہے؟ جی کیا یہ ضروری ہے یا سنت ہے یا یہ کہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یا مختلف افراد کے لیے مختلف کیفیات کی بنا پر حکم بھی بدلتا چلا جائے گا؟ تو فقہاء اسلام نے ہمیشہ اس پر گفتگو کی، کہا کہ اس میں حکم تکلیفی کے 5 رول اس پر صادر آ سکتے ہیں، یعنی کہ نکاح مباح بھی ہو سکتا ہے، نکاح جو ہے بعض حالات میں حرام بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے اپنے مہلک بیماریوں کا ذکر نہیں کیا یا عیبدار چیزوں کا، یا اس نے دھوکہ دہی کی ہے، تو ایسے وقت پر ایک آدمی جو قابل نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو قابل بتاتا ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں، تو اس لحاظ سے حکم بدلتے رہتا ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مباح بھی ہو سکتا ہے، یہ مستحب بھی ہو سکتا ہے، اور واجب ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے اور وہ نکاح نہیں کر رہا ہے اور اس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے وقت پر وہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر ایک آدمی کے پاس اسباب نکاح موجود نہ ہو، نان و نفقے کا خرچہ بندوبست کرنے کا اس کے پاس انتظام نہ ہو، لیکن اگر خاتون تیار ہو جاتی ہے اس معسر کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر آپس میں کسی طریقے سے کر لیں گے، اپنا کمانے کے لیے، بالکل کمانے کے لیے دونوں مل کر حلال راستے جو اپنا سکتے ہیں وہ اپنا لیں گے، لیکن میں راضی ہوں اس حالت میں بھی کہ نان و نفقے کی تنگ دستی کے باوجود، سکنا کی تنگ دستی کے باوجود ولی بھی راضی ہو جاتا ہے، خاتون بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت پر اس حالت میں بھی شادی کرنے کی اجازت ہمیں دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو صحابی سے کہا کہ التمس ولو خاتم من حدید، کہ تم ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو ڈھونڈ کر لاؤ، پھر آخر میں کہتے ہیں میرے پاس تو یہ چادر ہے، یعنی حالت ایسی تھی کہ لیکن وہاں پر خاتون سے کہیں سے بھی وہاں پر ناراضگی یا عدم رضامندی کوئی کیفیت صادر نہیں ہو رہی تھی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ دونوں کی رضامندی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میں نے تم کو ملکت کہا بما معک من القرآن، کہ قرآن مجید کے یہ صورتیں بعد میں سکھا دو، اس کے بدلے میں نے تمہارا نکاح کر دیا، یعنی نکاح کو آسان سے آسان بنایا گیا ہے، اس کو زیادہ پر تکلف نہیں بنایا گیا۔ اس میں بڑا عظیم نقطہ ہے، آج کے دور کے تکلیف دہ حالات میں اس سے باہر نکلنے کا ایک جو خود ساختہ مشکلات ہیں، نکاح کی اہمیت، فضیلت اور کس طرح دین اسلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باب باندھے، تو پہلا باب جو ہم کو ملتا ہے کتاب النکاح کا، تو اس کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ابھارتے ہوئے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو کوئی اسباب نکاح اگر پالے، یعنی جسمانی قدرت موجود ہو، جس کے پاس موجود ہو، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ آدمی نکاح کر لے، اور اگر ایک آدمی کے پاس قدرت تو موجود ہو جسمانی اعتبار سے، لیکن اس کے پاس اسباب موجود نہ ہو، مالی اسباب نہ ہو، تو ایسے وقت پر کیا کرے؟ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ روزے کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ اس سے اس کو کنٹرول رہے گا، روزہ رکھا کرے، روزہ رکھا کرے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے کہا کہ اصل تو یہی ہے کہ آدمی جب تک کہ سامنے اگر کوئی خاتون تنگ دستی کے باوجود
رضامندی والی نہ ملے تو ایسے وقت اس کو روزے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی مل جاتی ہے جو اس حالت کو سمجھتی ہے، جیسے کہتے ہیں سمجھوتا کرنا، آپس میں مل جل کر اس تکلیف دہ راستے کو پار کرنے کے لیے، یعنی تنگ دستی اور فقر و فاقے کے باوجود عورت راضی ہے کہ میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں اگرچہ تم مسکین ہو اور فقیر ہو. ورنہ اصل میں یہ ہے کہ جسمانی استطاعت بھی اور مالی استطاعت بھی یہ دونوں ضروری ہیں تاکہ ظلم نہ ہو. صحیح ہے. تو یہ معاملہ ہو گیا نکاح کی اہمیت وغیرہ. تو کچھ فضیلت کے بارے میں بھی کچھ کہنا پسند کریں گے آپ؟ جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامامہ. تو اور ایک حدیث میں اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی اباہی بکم الامامہ یوم القیامہ، کہ تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون اور زیادہ چاہنے والی خاتون سے شادی کیا کرو اور نکاح کیا کرو. قیامت کے دن میں کثرت نسل اور امت کی کثرت پر مجھے فخر کرنے کا موقع ملے گا. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اس امت کو. اور اسی طریقے سے جو لوگ دینداری سمجھ کر، رہبانیت سمجھ کر نکاح کو نہیں اپناتے، گویا کہ ایک معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نکاح سے دور رہوں گا، نہیں کروں گا شادی کیونکہ شادی دینداری کے خلاف ہے، یہ سوچ کر اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں ہاں، اگر کوئی آدمی اس کو دینداری سمجھتے ہوئے شادی نہیں کرتا ہے تو رہبانیت، جیسے سورہ حدید میں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، تو رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر لی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ 3 صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں گا، کھانے پینے سے دور ہو جاؤں گا، یعنی تمام عمر روزہ رکھوں گا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اب سوؤں گا نہیں، نماز ہی پڑھتا رہوں گا، تہجد کا اہتمام کرتا رہوں گا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں میں عورت سے لا تزوجوا النساء، کبھی شادی نہیں کروں گا. اور وہ تینوں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دینداری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا صحیح کانسیپٹ بتایا کہ توازن ہونا چاہیے، کہ دنیاوی امور اور دینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کس طریقے سے توازن برتا جائے. تو ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے فوراً امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور تہجد کے لیے بیدار ہو کر نماز کا اہتمام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، گویا کہ میرا راستہ یہ ہے. تو اس میں بہت ہی بیلنس ایک طریقہ بتایا گیا ہے جو اسلام کی امتیازی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے. صحیح. تو یہ گفتگو ہو گئی نکاح کے حکم کے بارے میں، پھر اہمیت اور فضیلت و ترغیب وغیرہ. نکاح کے موقع پر جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو پسند کرنا، رشتہ دیکھتے وقت، رشتہ پسند کرتے وقت اور کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کیا وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو بطور خاص مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے کہ اسلام میں نہیں روکا گیا کہ آدمی مال یا جاہ یا اسی طریقے سے خوبصورتی، یہ ایک مباح چیز ہے، لیکن جس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے وہ ہے دین کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین، کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ مجھے یاد آتا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ، حدیث کا پورا ترجمہ کر دیا. عورت کو نکاح کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کا مال دیکھ کر، کوئی اس کی خوبصورتی دیکھ کر، یا کوئی اس کا حسب و نسب دیکھ کر، یا دین دیکھ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ دین کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہوئے. باقی خوبیاں اگر ہیں تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اصل چیز جس کی موجودگی ضروری ہے اس رشتے کو قائم دائم رکھنے کے لیے وہ دیندار ہونا چاہیے. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نکاح جو کہ اہم ترین ایک ذمہ داری ہے اور بہت سے لوگوں کے حق میں ایک یہ فریضہ بھی ہے، دینی و معاشرتی و اخلاقی. تو رشتہ دیکھنے کی جب نوبت آئے گی تو میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوئے، یا انسان اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں جب مشغول ہوگا، تو آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، اگر مزید دیگر خوبیاں بھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس چیز کا بہر صورت، بہر قیمت، بہر حال پایا جانا ضروری ہے وہ ہے دینداری. کہ انسانیت، اخلاق، دینداری ہوگی تو یہ رشتہ قائم و دائم رہ سکے گا، ورنہ تو یہ کہ انسان بلا وجہ اپنے لیے جھنجھٹ پال لے تو فائدہ کیا. حالانکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون و اطمینان نصیب ہو سکے. تو اس بارے میں مزید کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی ہاں، جیسے ایک مثال دے کر ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ میری بہن کے لیے اب میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں اور میں دین کا خیال نہیں کر رہا ہوں، تو اگر میں دیکھوں کہ لڑکا جو ہے کمانے والا ہے، ہو سکتا ہے میری بہن کو وہ کافی جو ہے لے جائے گا، پیسہ بہائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں میں انبن ہو جائے گی. جی. تو ایسے وقت پر وہ اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے اگر اس کو اللہ کا خوف نہ ہو، اگر وہ آخرت کی پوچھ کا اگر اس کو خیال نہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر وہ پڑھا ہوا نہ ہو، یعنی توحید رسالت آخرت سے بیگانہ اگر ہو، تو پھر اتنا شدید ظلم کا بھی اندیشہ ہے. بالکل. تو اس لیے دینداری ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ان کو آخرت کے بہانے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بہانے سمجھا سکتے ہیں. یعنی زیادہ اچھا کھانا کھلائے یا نہ کھلائے، زیادہ اچھے زیور دلائے یا نہ دلائے، زیادہ اچھے ملبوسات اور کپڑے دلائے یا نہ دلائے، لیکن کم از کم، بلکہ جو سب سے بڑی بات ہے والدین کے لیے وہ یہ کہ وہ ہماری بیٹی کو مار پیٹ تو نہیں کرے گا، ظلم کا شکار جی تو نہیں ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کیونکہ زندگی ہے، ایک دن کی نہیں ہے، کئی سالوں کی ہے، اور کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، اور انبن ہو سکتی ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہے. تو ایسے وقت پر آخرت کا خوف ہی انسان کو کنٹرول کرتا ہے. جی بالکل. تو یہ گفتگو ہو گئی اس بارے میں کہ زوجین یعنی میاں بیوی ان کا اختیار اور انتخاب اور پسند وہ کس بنیاد پر کی جانی چاہیے. کہ دینداری بنیادی معاملہ ہے کہ جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نکاح سے پہلے اور جس طرح دین اسلام میں یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ کسی بھی اہم کام سے پہلے، اور گفتگو نکاح کے بارے میں چل رہی ہے تو اس موقع پر بھی استخارہ بھی کیا جانا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کچھ استخارہ ہو، کچھ استشارہ ہو تو کچھ رہنمائی فرمائیے گا. بالکل. جیسا کہ ہم علماء کرام ہمیشہ نصیحت کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اسی طرح جو استخارہ کرتا ہے کبھی ندامت اس کو دیکھنی نہیں پڑتی. تو ما خوابہ من استشارہ وما ندمہ من استخارہ، تو الفاظ جو ہے ملتے. تو اس سے بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ تو زندگی کے ہر چھوٹے موٹے معاملات میں بھی استخارہ کرنا چاہیے، تو ایک بڑا فیصلہ ہے. بالکل. اور ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعاؤں کے ساتھ ساتھ آدمی کو معاملہ فہم، اسی طرح مدبرین، مفکرین، خاندان کے بڑے تجربہ کار، دانشور، ان سب کو خیر خواہ خاص طور سے جو ہوتے خاندان کے، ان کو نظر انداز نہ کرے. یعنی جس سے مشورہ کیا جائے اس میں دو خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک خوبی یہ کہ وہ مخلص ہو، ورنہ اگر مخلص نہیں ہے تو جان بوجھ کر کیا معلوم کوئی غلط سلط مشورہ دے ڈالے. غلط مشورہ. مخلص ہونا ضروری ہے. اور دوسری خوبی یہ کہ اس کا باخبر ہونا ضروری ہے. اگر خود اسے ہی اس بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو وہ کیا مشورہ دے گا. بالکل. تو اس قسم کے جو افراد ہیں کہ جو مخلص بھی ہوں، باخبر اور تجربے کار بھی ہوں، تو ان سے مشورہ لے، ان کو معلومات ہو، معاملہ فہم ہو، اس مسئلے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ساتھ میں وہ حاسدین نہ ہو، خیر خواہ ہو. وہی کہ مخلص ہو، اس میں سبھی کچھ آ گیا. جی ہاں. تو یہ دو چیزیں انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور استخارہ
ایک آدمی کئی مرتبہ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ اور علیہ وسلم ایک آدمی جو ہے وہ کئی بار استخارہ کر سکتا ہے. تو اس طرح پڑھنے سے پہلے آج کل ایک بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ دوسرے سے استخارہ کرواتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ آپ شریف آدمی ہیں، ہمارے لیے استخارہ کیجئے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ استخارہ انسان خود کرے گا یا دوسرے سے کروائے گا؟ کچھ آدمی کو جو اس کی تکلیف ہے، جو اس کا درد ہے، جی جیسے وہ خود درد کے لیے خود دوائی کھاتا ہے، بالکل. کسی اور سے نہیں کہتا کہ آپ میری طرف سے دوا کھا لو. اگر اسے درد ہے تو اللہ سے اپنے لیے خود ہی فریاد کرتا ہے. جی ہاں، جو اپنے لیے فریاد اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے گی تو دوسرا یوں تھوڑی کسی کے لیے دوسرے کے لیے دل سے یوں فریاد کرے گا. اور یہ کوئی مشکل معاملہ بھی نہیں ہے. 2 رکعت تو نماز پڑھنے آتا ہی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کا سلام پھیر کر وہ اپنے ہاتھ میں بھی بک رکھ کر دعا رکھ کر پڑھ سکتا ہے. جی. اور آج کل تو رومن انگلش میں بھی ٹرانسلیٹریشن میں بھی موجود ہے، عربی میں موجود ہے. اگر زبانی انگلش میں یاد ہو موجود- تو بہت اچھی زبانی یاد ہو تو ورنہ اور دیکھ اچھی. کر بھی پڑھ سکتا دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. سلام پھرنے کے بعد بھی پڑھنے کی جو ہے ہمیں دلیل ملتی ہے. جی ہاں. تو آرام سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے. صحیح. اور اس میں جو معنی ہے وہ ان کے بارے میں غور کریں. اگر وہ غور کرے گا تو اور اس کے دل سے گہرائی کے ساتھ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. جی، معنی کو سمجھ کر وہ پڑھنی چاہیے دعا. بالکل. تو اب استخارہ جب ہم کرتے ہیں جی تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ خیر طلب کرنا. استخارہ الف سین تا عربی زبان میں طلب کرنے کا، ٹو سیک، یعنی کہ خیر. بالکل استفعال. جیسے استعانت کہتے ہیں ہم، استغفار کہتے ہیں مغفرت طلب کرنا، عون طلب کرنا. اس میں کیا طلب کر رہے ہیں ہم؟ خیر طلب کر رہے ہیں. تو اس کے معنی میں اگر غور کریں تو اتنا شاندار معنی ہے کہ آدمی جو ہے اس میں اگر بھول جائے، اتنی اچھی فیسلٹی رکھتے ہوئے بھی استخارہ نہیں کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، تو اس کا نقصان اس کو گویا کہ اپنے ہی پیر پر وہ کلاڑی مار رہا ہے. صحیح. تو استخارہ جب وہ ایسے وقت پر جبکہ وہ عزم کر چکا ہو لیکن نافذ نہیں کیا ہو، جی، تو اس کے یعنی عزم پہلے خوب معلومات کر لے. معلومات کرے، مشورے کر لے، اور ایک فیصلے پر پہنچتا ہے لیکن اس کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے. صحیح. اس دوران کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دے. اور اس کے اندر ایک معنی کیا پاتا ہے؟ اللہ اگر یہ معاملہ بہتر ہے تیرے علم میں میرے لیے اگر بہتر ہے، کیونکہ آپ غیب کے جاننے والے ہیں، آپ خود رکھتے ہیں میں نے رکھتا، آپ جاننے والے میں نے جاننے والا. اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو اے اللہ تعالیٰ تو یہ میرے لیے فیصلہ فرما دے. پھر آگے جملے میں اگر یہ میرے لیے بہتر نہ ہو تو اے اللہ مجھے اس سے پھیر دے، اس چیز کو مجھ سے پھیر دے. تو اس میں جو ربّنی بھی الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں یہ بہت اہم ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ خلاصہ ہے. یہ اس کے اندر جو علماء کرام نے نقطہ کہا کہ ربّنی بھی کہ اس پر تو مجھے راضی رکھ. جی، مجھے تو اس پر راضی بھی کر دے. راضی بھی کر دے. یعنی تیری طرف سے تیرے علم میں میرے لیے جس چیز میں بہتری ہو یا اللہ تو اسی چیز کو میرے لیے مقدر فرما دے. بالکل. پھر تو مجھے اس پر راضی بھی کر دے. 2 چیزیں بڑی اہم کہ میں خوش رہوں اس پر. بالکل خوش رہوں کہ ایک آدمی کو رہنمائی بھی ملے، پھر اس پر وہ راضی بھی رہے تو زندگی گزر جائے گی. بہت اچھی بات. کیونکہ ایک رشتے پر ایک آدمی کو کافی اگر ایک مرتبہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے لائف، میریڈ لائف، تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے صلاحیت والے افراد جیسا کہ کہتے ہیں کہ عشق نے نکما کیا ہمیں غالب ورنہ ہم بھی بڑے کام کے تھے. تو یہ انسان کو یہ جو چیزیں ہیں بہت تباہ کر دیتی ہیں. ایک ذہین آدمی کو تباہ کر دیتی. کیونکہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے در حقیقت اس کی جو گھریلو زندگی ہے، یعنی گھر میں جو ماحول ہے، گھر میں سکون و اطمینان کی فضا ہے، خوشگوار ماحول ہے، یا گھر میں بربادی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بالکل، اور یہ کہ دنگا فساد ہے. تو کسی بھی انسان کی، عظیم انسان کی کامیابی کے پیچھے یا ناکامی کے پیچھے گھریلو زندگی کا بہت بڑا عمل دخل ہے. بالکل. گھر سے باہر جو بات بے بات لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے تو فوراً لوگ اس کے ساتھ ہی یہی کہتے ہیں کہ گھر سے لڑ کر آیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل سے اس کے اثرات پڑتے ہیں، بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. تو یوں پھر ظاہر ہے کہ جس انسان کو اپنے گھر میں بھی، یعنی تلاش معاش کے سلسلے میں انسان، کسب معاش کے سلسلے میں دن بھر انسان گھر سے باہر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، دفتر میں، بازار میں، آمد و رفت، ادھر ادھر، یہ وہ، اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، اور کتنی پریشانیاں ہیں اللہ جانے. اب دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب اپنے گھر پہنچے گا، اگر اسے خود اپنے گھر میں بھی سکون نہیں ملا تو پھر دنیا میں اور کس جگہ اور کہاں اسے سکون ملے گا؟
بہت اہم کہ رشتہ گھوم ہے۔ کر تو وہیں آنا ہے، وہاں بھی سکون نہیں ملا تو پھر کہاں جائے گا بیچارہ۔ تو استخارے کی یہ بات جو ہے کہ وَرَضِّنِي بِهِ، یا اللہ تو مجھے اس پر راضی کر دینا، تو استخارے کا نتیجہ کیسے معلوم ہوگا، اس بارے میں کوئی تعلیمات ہیں؟ جی۔ ویسے تو عوام میں جو خرافات پھیلی ہوئی ہیں اس کو صاف کر دیں گے تو بھی بات واضح ہو جائے گی صحیح ہے۔ کہ بہت یہ سمجھاتا ہے کہ وائٹ کپڑے پہن لے اور وائٹ بستر پر ہی سوئے اور وائٹ بستر اوڑھے اور پھر خواب آئے گا، اس میں اگر انگور ہو، پھل آئے تو سمجھو کہ وہ یا صحیح ہے، پھول نظر آ رہے یا ہیں۔ پھول نظر آئے، اگر وہ کانٹے ہو یا کیکر کے درخت آئے یا وہ کہیں گر رہا ہے تو اس کا مطلب نکلا کہ وہ غلط ہے۔ ایسی کوئی ہم کو جو ہے تعلیمات نہیں ملتی ایسا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لوگوں کے خرافات ہیں۔ علماء کرام نے اس بارے میں، اہل علم نے کہا کہ یا تو اس آدمی کے راستے بنتے چلے جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے، صحیح ہے۔ دل میں اطمینان کی کیفیت آ جانا، اگرچہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، علماء کرام نے کہا کہ اطمینان والی کیفیت ہو رہا ہے، لیکن ثم رضنی بھی سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ اس حدیث سے البتہ اس حدیث کی تائید ہوتی ہے معنی کی کہ دل میں اطمینان کی کیفیت آ جائے، شرح صدر ہو شرح صدر ہو جائے، اور اسی طرح اگر خواب اچھے بھی نظر آتے ہیں تو وہ ایک سبیل بن سکتی ہے، لیکن وہی وجہ ہونا یہ تعبیر حتمی تعبیر کسی کے بس کی بات یعنی استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان استخارہ کرنے کے بعد اب مطلب یہ ہے کہ اس نے خود کو اپنے اس معاملے کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب اس کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ وہ دکھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہو گیا مطلب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل چکا ہے، اس میں اب مدد آئے گی۔ بالکل، اور استخارہ کر لینے کے بعد ایک فیصلہ کر لیا، پھر ایک اقدام جب کر لیا، اب انسان کو آگے جو بھی نتیجہ دکھ رہا ہے کہ خوشی ہے یا غم ہے، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ، مطلب یہ ہے کہ اب راضی رہنا ہے، اب تقدیر کے اچھے اور اب برے شکوہ ہونے، نہیں کرنا، تقدیر کے اچھے اور برے دونوں پر راضی رہنا ہے۔ اگر وہ خراب بھی لگ رہا ہے تو اس میں کچھ حکمت ہوگی جو بعد میں اس کو فائدے کی شکل میں مل ہی جائے گی۔ ایک آدمی نے کہا میں نے استخارہ کیا، پھر میں نے فلاں بزنس کیا، پھر بھی نقصان آیا ارشد بھائی، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس نقصان کے بعد کیا آپ نے غور کیا کتنا تجربہ بڑھا، اس سے بڑے بزنس کے وقت پہ آپ کو یہ کام آیا؟ کہا وہ اللہ کی کچھ حکمت ہوتی ہے کہ ٹھوکر کھا کر بھی آدمی سیکھتے رہتا ہے، کبھی اچھائی سے سیکھتا ہے، کبھی تکلیف سے سیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نقصان آ گیا خدا نخواستہ تو یوں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑا نقصان آ جاتا تو میں کیا کر لیتا۔ بالکل، ہو سکتا ہے کہ یہ تو اللہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مشکل درپیش آ گئی، تو ہم اپنا انداز فکر اور زاویہ نگاہ یوں کیوں نہیں بناتے کہ شاید اللہ کا کرم ہو گیا کہ یہ تو نقصان کم ہوا ہے، میرے کنٹرول میں تھا۔ جی، اگر ایک انسان کا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ فرض کیجئے ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرک کے ساتھ ہو جاتا، ٹرک کے ساتھ تو نہیں ہوا، کار کے ساتھ ہوا۔ لا یکلف اللہ، تو یوں اپنی سوچ کو ہمیشہ یوں مثبت رکھنا چاہیے۔ مثبت رکھنا چاہیے۔ 100 کا نوٹ گر گیا جیب سے جی، تو اب دن بھر آدمی روتا رہے بیٹھ کر، تو اس کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یوں سوچے کہ یہ تو شکر ہو گیا کہ 1000 کا نوٹ نہیں گر گیا، جی، 1000 کا نوٹ بھی تو گر سکتا تھا، پھر میں کیا کر لیتا۔ تو یوں اپنی سوچ جو ہے اللہ پر ایمان کو قائم اور مضبوط رکھتے ہوئے سوچ مثبت رکھنی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے اسی کا خیال ہو، اسی کے بارے میں چرچا ہو، اسی کی گفتگو ہو، اسی پر نظر اور مزید ملے گا، لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّ، اور ملے گا انشاءاللہ۔ اور جو چیز نہیں ہے اس کا غم چھوڑ دیں۔ بالکل، تو یہ معاملہ ہو گیا کہ استخارہ اور استشارہ۔ شادی کے بارے میں خاص طور پر عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑی تاخیر کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں جو بھی اسباب ہیں، وجوہات ہیں، وہ حقیقی ہیں یا خود ساختہ ہیں یا کیا ہیں، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی نکاح سے متعلق، نکاح کے احکام اور یہ کہ اہمیت و فضیلت اور ترغیب وغیرہ وغیرہ، اور اس بارے میں جو بھی ضروری گفتگو ہے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ
بطور خاص موجودہ زمانے میں یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے کہ شادی میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ حقیقی وجوہات ہیں یا وہ خود ساختہ ہیں کہ خود ہی پریشانیاں کھڑی کر رکھی ہیں، اور پھر ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کا ازالہ اور حل کس طرح ہوگا؟ گزشتہ 20 سال سے لوگوں کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. تو اس دوران بہت سارے سوالات سے ہم کو خلاصے کے طور پر جو باتیں سمجھ میں آئی کہ مولانا بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس بارے میں، تو جب ہم سنتے ہیں اسباب تو غور کرنے آتا ہے کچھ اس کے اندر ایسے ہیں کہ خود ساختہ ہے جس کو ہم نے خود بنا لیا ہے، صحیح. اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم خیال نہیں رکھتے اور ان چیزوں کے معلومات نہیں ہوتے، اویئرنیس نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر بہت زیادہ آرزویں بنا لی ہم نے، یہ بہت اہم وجہ ہوتی ہے صحیح. کہ ایسا لڑکا ہو، ایسی لڑکی ہو. کئی مرتبہ تو خیالی پلاؤ والی باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہیں یا خیالی اندیشے ہیں یا خوابوں خیالی کا سوچ ہے، شہزادہ، بس خوابوں کا شہزادہ. آئیڈیل. حقیقت میں ایسی کوئی خاتون نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ آئیڈیل ایسی چیز کا نام ہے جس کا حقیقت کی دنیا میں وجود ہی نہیں. جی ہاں. تو کیزل ان دا ایئر، ہوا میں جو ہوائی خلے بنانا، جی تو بہت تو مرتبہ یہ جھوٹی آرزو ہے. جھوٹی آرزو ہے. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے یہ کہا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کا ایک طریقہ ہے تزیین. اور وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، بہت اچھی آپ نے آیت جو بتائی. کہ انسان اللہ کی ناشکری کرتے کرتے زندگی بھر جھوٹی تمناؤں کے پیچھے دوڑتا رہے گا، خود کو ہلکان کیے رکھے گا، قبر تک جا پہنچے گا مگر راضی نہیں ہوگا. جی ہاں بالکل. اور میں نے قریب میں تو یہ شیطانی چکر ہے. بالکل قریب میں نے ایک اچھا جملہ سنا ہے، بڑا اچھا لگا مجھے کہ بہت سارے ہمارے مسائل تو امیجنیشن کی وجہ سے حقیقت سے نہیں، ہم نے ایسا سوچ لیا، ہم نے ایسا سمجھ لیا. متاع الغرور جس کو قرآن مجید میں کہ دھوکے کی ٹٹی یا دھوکے کا ایک سامان ہے، بس یعنی جس کی حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، بس خوابوں اور تصورات کی دنیا میں وہ سمجھتا ہے. اور اپنے بارے میں وہ سوچنا، وہ کہاں ٹھہرا ہے نہیں سوچتا ہے. وہ لڑکی ایسی ہونا، وہ اس کا چہرہ ایسا ہونا، اس کا رنگ ایسا ہونا، جو ملتا ہے الحمدللہ، جس پر راضی رہنے کی آدمی کوشش کرے. استعین باللہ ولا تعجز، آدمی اور احرص ما ینفعک، اگر فائدہ والی چیزیں ہیں آدمی جو مباح چیزیں ہیں اس میں اگر حرص رکھتا ہے، جائز طریقے اپناتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، مضائقہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح جھوٹی آرزوؤں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ایک وقت آتا ہے کہ عمر ڈھلنے لگتی ہے. پھر جو ہزاروں یا سینکڑوں رشتے ٹھکرا کر جو آیا ہے اپنی ماضی کی زندگی میں، اب تو کوئی ویسا بھی ملنے والا نہیں. اور اس میں ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، اس میں غم بڑھ جاتا ہے. یہ کس نے ڈال لیا؟ ہمیں اپنے طور پہ اپنے ہاتھوں سے ڈال لیا. اگر پہلے سے ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے، خاص طور سے بڑوں کی یہاں پر جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو پہلے سے ہی حقیقت کی دنیا کے قریب رکھے، نہ کہ امیجنری میں رکھے. اور بچہ کون سے اکثر کیا کچھ گانے سنتے ہیں، کچھ فلمیں دیکھتے ہیں یا کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور اکثر صحبت میں ہی غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے مجھے تو ایسا چاہیے، لڑکی کہتی ہے مجھے ایسی چاہیے. تو ان کو اہل علم سے جوڑ دیں، اہل علم کے حلقوں سے جوڑ دیں. تو مقصد زندگی اگر واضح ہو، قرآن اور صحیح احادیث سے وابستہ اگر ہو، اسلامی تعلیمات کا ماحول رہے اور بیانات کا سلسلہ، تو اکثر ایسے واحیات ڈسکشن، ذہن سازی کی ضرورت ہے. ایسے ڈسکشن، واحیات ڈسکشن میں زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں فضول کی باتیں، اس سے جو ذہن خراب ہوتا ہے. حالانکہ تعلیم یہ ہے کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ایسا رشتہ اگر آ گیا ہے کہ اس کی دینداری بھی اچھی ہے، دینی کیفیت اچھی ہے اور اخلاق بھی اچھا ہے، تو اس رشتے کو نہ ٹھکراؤ، اسے قبول کر لو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تم نے یہ رشتہ قبول نہ کیا اور ٹھکراتے چلے گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین میں بڑا ہی فتنہ اور بڑا ہی فساد برپا ہو جائے گا. پھر بے راہ روی اور انحراف، اخلاقی بے راہ روی، گمراہی، آوارہ گردی، بدنامی، عزت بھی گئی، بیماریاں بھی لگوا لی، تو پھر انجام کیا ہے؟ بربادی. تو ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خرافات
جو ذہن میں ہیں جھوٹی آرزویں. دوسری وجہ ہے معاشرے کا نظام، غلط سسٹم. جیسے کثرت سے جہیز کی مانگ ہوتی ہے بعض جگہوں معاشرے میں، یہ ایک وجہ بن جاتی ہے. یا اسی طریقے سے فضول خرچیاں، جو شادی کے دور گھبرا جاتا نوجوان، اتنے خرچہ میں کیسے، بڑی دعوتیں، اور اس میں پھر آرزویں کی بات آتی ہے کہ میرے شادی کے وقت پر اتنے کپڑے بنانا ہے، اتنے، جبکہ ایک پروجیکٹ میں کئی پروجیکٹ کو ہم نے داخل کر دیا. مثال کے طور پہ کڑھائی ہے، اس میں اگر ہم کچھ تل رہے ہیں کہ اس وقت پر جو ہے مان لیجئے کہ ہم نے مرچ تل رہے ہیں یا کچھ بھی، ساتھ میں اور 10 نئے آئٹم ڈال دیں تو آخر میں کیا تلا جائے گا. تو ویسے ہی ہوتا ہے، جیسے ایک وقت پر کئی پروجیکٹ ہم نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی. بچہ جو ہے کیا شادی کے بعد کیا بچے کو جو ہے باہر بلاؤ گے، کیا بچے کو ویزا دو گے، کتنے پروجیکٹ ڈالو گے. شادی کے موقع پر بچہ مجھے کپڑا بنائے گا، یہ گھر بنائے گا، کتنے پروجیکٹ ڈالو گے. یہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ملکتکھا بما معک من القرآن، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مہر اب دے نہیں سکتے تو مہر بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. یعنی اتنا سادگی سے اور بڑی آسانی کے ساتھ. یہ جو معاملہ آپ نے جو جہیز کے بارے میں گفتگو کی، یہ بہت ہی اہم ترین نقطہ آپ نے اٹھایا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نکاح جو مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس کے قائم و دائم رہنے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں. لیکن لڑکی جو نئے گھر میں آئی ہے، جب وہ روز اول سے ہی اس حقیقت کو دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے اور جانتی ہے اس بات کو کہ ان لوگوں نے، میرے شوہر نے اور میرے سسرال نے، کہ شوہر کے جو ماں باپ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میرے ماں باپ کو نیچا دکھا کے، انہیں مجبور بنا کے، اور کس طرح یہ لمبے مطالبات کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرستیں انہیں تھما کے، اور ان سے کتنی چیزوں کے تقاضے کر کے مجھے انہوں نے میرے ماں باپ سے حاصل کیا ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری کرتے میرے ماں باپ بیچارے وہ ہلکان ہو گئے، برباد ہو گئے کہ یہ بھی چاہیے کہ لڑکی فریج بھی لائے گی، اتنا زیور بھی لائے گی، اور بیڈ سیٹ بھی لائے گی، اور اللہ جانے کیا. تو میرے ماں باپ کو رسوا کیا اور انہیں برباد کیا، کتنا پریشان کیا. تب مجھے اپنے گھر میں یہ لے کر آئے ہیں جو یہ شوہر کے بیٹھے ہوئے یہ بڑے میاں اور بڑی بی. تو وہ ایسی جو بہو نئی گھر میں آئی ہے تو وہ بڑے میاں اور بڑی بی کی خدمت کیسے کرے گی؟ بالکل صحیح. اس کے دل میں یہ ہے کہ انہوں نے تو میرے ماں باپ کو برباد کر دیا. دل میں کھٹاس آ چکی ہے. جی ہاں، رشتہ تو آپ نے پہلے سے ہی کہ درار ڈالی. انہوں نے رشتہ داری قائم نہیں کی، انسانیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہوس اور لالچ اور ایک سوداگری کا معاملہ سودا ہو، ایک تو بزنس ٹائپ لگ رہا ہے. جی ہاں. تو عزت کہاں سے آئے گی پھر؟ تو معاشرے کا یہ ہے. دوسری طرف اخلاقی بہرا نوجوانوں کی، صحیح کہ آج کل جو اتنا آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا اور اس طرح گیجٹس کے ذریعے سے نوجوان گندے اخلاق اپنا رہے ہیں کہ ان کو حلال نکاح کی طرف رجحان بھی پیدا نہیں ہو. صحیح. یہ ایک وجہ بن جاتی ہے. دوسری طرف اور ایک بھی جو ہم کو نظر آتی ہے سوالات کے دوران، نظر بد کا لگنا، کیونکہ لوگ اپنے نعمتوں کو چھپاتے نہیں ہیں، جبکہ چھپانے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جیسی بری بلا سے بچنے کے لیے اپنی نعمتوں کو چھپا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آج کھاتے ہیں تو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں کوئی اچھی نعمت ہے، اس وقت پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ چیز نہ ملنے کی وجہ سے وہ دکھ میں ہو، تو محرومی کی وجہ سے، محرومی کا شکار احساس جو ہے، اس سے نظر بد پیدا ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہونے کا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. تو ایسے وقت پر ایک تو نظر بد کا لگنا ہے، دوسری طرف جادو، جن بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں، جادو بھی. تو اس وجہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، صبح اور شام کے اذکار کا، نمازوں کا اہتمام. تو یہ سب چیزوں کا خیال، اگر ہم ان سب چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم شادی جو لیٹ ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، اس کی وجوہات پر اچھے طریقے سے نظر رکھیں تو بہت حد تک کنٹرول اور قابو پایا جا سکتا ہے ان مسئلے پر. بہت سے لوگ شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شادی بوجھ اس وقت پر ہوگی جب کہ ہم نے فضول رسمیں قائم کر لی. ورنہ شادی تو قرآن مجید میں مودت و رحمہ،
ایک بہت ہی ایک عالم صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مودت ختم ہو جائے دونوں کے درمیان تو رحمت حرکت میں آ جاتی ہے. جی. تو دونوں ایک لمبے عرصے کے بعد مودت کے معنی محبت باقی نہیں رہتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان لیکن بعد میں یعنی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ترتیب اختیار کی گئی ہے، پہلے مودت لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ، پہلے مودت کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے مودت ڈال دی ہے، یعنی محبت. اس کے بعد فرمایا کہ اور رحمت بھی ڈال دی ہے. تو یہ جو ترتیب ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، میاں بیوی جوان ہوتے ہیں اور ابتدائی زمانہ ہے اور نیا نیا رشتہ ہے، تو محبت غالب ہوتی ہے. بالکل. اس کے بعد جو ہے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اور جب بڑھاپا طاری ہونے لگا ہے اور جوانی کی باتیں انسان کو وہ تو ایک پاگل پن کی باتیں لگنے لگتی ہیں، تو اب محبت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اب رحمت کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں احساس ہونا، ہمدردی کا پایا جانا کہ اب بڑھاپا ہے، بیماریاں بھی ستائیں گی اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوگا. تو اب محبت کی اتنی ضرورت یا محبت کا اب وہاں کوئی کام نہیں ہے زیادہ. اب رحمت، ہمدردی، ایک دوسرے کی خبر گیری وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں اب ان کی اہمیت بڑھ جائے گی. اور اس کے اندر بھی جو بوجھ نہیں ہے معنی کے لیے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا من انفسکم، کہ اللہ نے تمہارے میں سے نکالے. تو اس میں کتنی ان سے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو جب وحشت طاری ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور سب سے پہلا رشتہ ہم دیکھتے ہیں تو ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، پہلے شوہر بیوی کا رشتہ ہے، اس کے بعد اس رشتے کے بعد سے پھر ماں باپ کا رشتہ. تو یہ بہت قدیم رشتہ ہے جس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت والا رشتہ. تو آج کی اس نشست میں جو ہے چونکہ وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو بقیہ گفتگو کو ہم آئندہ ملاقات تک ملتوی کرتے ہیں. اور آج کی اس ملاقات کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ہمراہ انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.